ابھی شیخ سلمان احمد سے آپ نے اور بھائی زبیر صاحب سے بھی آپ نے نام سنا ہوگا، اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ۔ حیدرآباد سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کسی کام کے قابل نہیں رہا، تو کوئی ایسا ادارہ، کوئی محکمہ ہے کہ جو مجھے 3 وقت کا کھانا دے سکے، جو میرے سونے کا اہتمام کر سکے، ایک چارپائی یا ایک بیڈ دے سکے۔ وہ جہاں گئے انہیں وہاں تزکیہ لکھ کر دے دیا گیا اور کہا گیا آپ مسجد جائیے اور وہاں پر آپ کھڑے ہو کر اعلان کیجئے۔ ہمارے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ اگر کل کو ہم یا ہمارا کوئی بزرگ ان کی جگہ پر ہو تو کیا ہم یہ برداشت کریں گے، گوارا کریں گے؟ کیا ہماری عزت نفس ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کریں؟ کسی بھائی کے بیمار ہو جائے، دوا علاج کے لیے پیسے نہ ہو، کسی کی بیٹی بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپریشن کے لیے وسائل نہ ہو، وہ ایک ادارے میں جائے تو اس کو وہ مانگے 50,000 تو اسے دے دیے جائیں 5,000، دوسرے ادارے میں جائے مانگے 20,000 تو دیے جائیں 2,000، پھر وہ اسی طرح تزکیہ ملے اسے اور وہ کسی نہ کسی مسجد میں جا کر اعلان کرے۔ 2 مہینے بیمار ہو جائے، ملازمت بھی چھوٹ گئی، گھر کا کرایہ بھی چڑھ گیا، بجلی کے بل بھی چڑھ گئے، گھر والوں نے، مکان مالک نے دھمکی دی کہ تمہارا مکان کا سامان بھی ضبط کر لیں گے اور تمہیں باہر نکال دیں گے۔ اب وہ مجبور ہے بیچارہ، اس کی بیٹیاں بھی ہیں اسی طرح جس طرح میری اور آپ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ باتیں تو میں آپ کی کر رہا ہوں، اپنی کر رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہماری برادری کی کوئی بہن، اللہ نہ کرے اگر غلط راستے پر چلتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ہوں گا، آپ ہوں گے۔ ریاست کی ذمہ داری تو ہے، لیکن اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو معاشرے کے مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے، ریاست کا ایک کردار ادا کر کے اپنے غریبوں کی مدد کر سکیں، جسے تعاون باہمی کہتے ہیں، امداد باہمی کہتے ہیں، کوآپریٹو سسٹم کہتے ہیں، ایک ایسا نظام جس میں عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تو ہم نے اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ کا جو شروعات کی گئی تھی، محمد عرفان شیخ صاحب جو نازم آباد پاک کالونی کے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک ساتھیوں کے اندر، وہ کاروباری آدمی ہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، بڑے مسائل ہیں، بہت مشکل میں ہوں، بہت سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے 1-2 دوستوں سے رابطہ کیا کہ یار کچھ پیسے مل جائیں، لوگوں نے کہا بہت حالات خراب ہیں، کاروباری حالات بہت خراب ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ نے یہ خیال ڈالا الحمدللہ دل میں، انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اس کا نام رکھا اہل حدیث ڈیزاسٹر سیل، اور لوگ ملتے گئے، لیاقت آباد باسط باب الاسلام کے طاہر بنارسی صاحب مل گئے، نیو کراچی سے حسن طارق صاحب مل گئے، لوگ ملتے گئے۔ تو پچھلے رمضان میں مجھے طاہر بنارسی صاحب کا فون آیا کہ بھائی ہم آپ کے پرانے جاننے والے ہیں۔ میں نے کہا جناب بالکل، تو حکم کریں، کہہ لیں گے کہ بس وہ پروگرام رکھنا ہے آپ کا مسجد باب الاسلام میں۔ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے جو درس دینا ہے وہ اسی موضوع پر دینا ہے کہ آپس میں ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی باتیں جو آپ سے کہیں ٹوٹی پھوٹی، وہی ان میں سے کچھ باتیں وہاں بھی کہہ دیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ اس گروپ میں ہیں اہل حدیث ڈیزاسٹر سیل؟ میں نے کہا نہیں، کس نے بنایا یہ گروپ؟ کہ ان ساتھیوں نے بنایا یہاں پر یہ وہ۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ڈلوائیں، آپ مجھے ڈلوائیں اس میں، میرے تو کام یہ ہے ویلفیئر کا، ہم تو دوسروں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، اپنوں کے لیے ساتھ تو مل کر کرنا بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بہرحال اس گروپ میں مجھے شامل کر دیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک الحمدللہ متعدد افراد کو برسر روزگار کر دیا گیا ہے، اور یہ برسر روزگار انہیں صدقہ دے کر نہیں کیا ہے، زکوٰۃ دے کر نہیں کیا ہے، بلکہ چھوٹے قرضے دے کر کیا ہے۔ کسی کو رکشہ دلایا ہے، کسی کو ٹھیلا کرایا ہے، کسی کی دکان کرائی ہے، کسی کو چھوٹا سا گھر میں چھوٹا سا یونٹ کارخانے کا لگوا دیا ہے۔ اور یہ کیا کس طرح ہے کہ آپ کو ہم یہ قرض دے رہے ہیں،
آپ نے ہر مہینے ہمیں اس طرح آسان قسطوں کی شکل میں اسے لوٹانا ہے، تاکہ آج جو روپیہ آپ کے کام آیا کل یہ کسی دوسرے کے کام آئے گا۔ صدقہ جاریہ کی اس سے بہترین مثال اور کیا ہوگی کہ میں نے 1000 روپے دیے، وہ 1000 روپے پہلے سلمان بھائی کے کام آئے، مثال دے رہا ہوں، پھر وہ پیسے جو ہے وہ عرفان بھائی کے کام آ گئے، پھر وہ طاہر بھائی کے کام آ گئے، پھر وہ یامین بھائی کے کام آ گئے، پھر وہ عمران بھائی کے کام آئے، پھر فہد شمسی صاحب کے کام آئے، پھر حسن طارق بھائی کے کام آئے، پھر ایک وقت آیا وہی پیسے میرے کام آ گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور طریقہ ہم نے کیا رکھا؟ آپ صرف اتنا کیجئے، اپنی پوری فیملی کا ہر صبح صدقہ نکالیے 20 روپے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم 40-50 روپے کے تو غریبوں کو دے دیتے ہیں، 10 روپے ہر سگنل کے اوپر، 200-400 روپے کے پان گٹکے ماوے کھا جاتے ہیں، سگریٹیں پی جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ صرف 20 روپے آپ نے دینے ہیں اور روزانہ اپنے گھر میں رکھنا ہے، مہینے میں یہ 600 روپیہ ہو جائے گا۔ اب جب آپ یہ 600 روپے خود نکالنے لگے تو آپ کے 10 دوست تو ہوں گے جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی سی باتیں ہیں، آپ نے ان کو بتانی ہے، ان کو اس گروپ کا حصہ بنانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ بھئی آپ نے ہر روز اپنا صدقہ نکالنا ہے، 20 روپے یومیہ، 600 روپے مہینہ۔ 10 افراد کے یہ مل گئے تو کتنے بن گئے؟ 6000 روپے۔ ہم نے 200 افراد تیار کرنے ہیں جو ابھی تک ہم کر نہیں پائے۔ صدقہ تو الحمدللہ ہر مہینے جمع ہو رہا ہے اتنا، لیکن وہ ممبر تیار نہیں ہو پا رہے۔ 200 ممبر تیار کرنے ہیں جن میں سے ہر شخص ہر روز 600 روپے دے، تو یہ بن جائیں گے 1.25 لاکھ روپے۔ اس 1.25 لاکھ روپے میں ہم ہر مہینے اپنی جماعت کے پہلے قدم پر، ورنہ تو ہم نے ہر ایک کی مدد کرنی ہے، پہلے قدم پر، کیونکہ الاول فالاول، پہلے قدم پر ہر مہینے ہم نے 4 افراد کو برسر روزگار کرنا ہے انشاءاللہ۔